بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام 4 سالہ درس نظامی کورس کے فرسٹ سیمسٹر میں ہم تسہیل النحو پڑھ رہے ہیں اور آج ہم سبق نمبر 42 پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں جناب اسماء اصوات کا بیان ہے، کچھ مرکبات کا یہاں بیان کریں گے اور یہ سبق ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اصوات صوت کی جمع ہے، صوت آواز کو کہتے ہیں، تو یعنی آوازیں، اصوات کا مطلب ہوتا ہے آوازیں۔ یہ جو میں بھی آواز نکال رہا ہوں یہ بھی ایک صوت ہے جس کا معنی ہے آواز دینا۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ اسماء ہیں جو طبعی طور پر انسان کے منہ سے نکلیں، جیسے اوہ اوہ۔ یہ دیکھیں اب کھانسنے کے وقت یہ آواز نکلتی ہے تو یہ طبعی طور پہ ایک انسان کی طبیعت ہے کہ وہ تقاضا کرتی ہے کہ جب اس کو کھانسی آتی ہے تو وہ اس قسم کی آواز اندر سے نکالتا ہے۔ یا جن کے ذریعے غیر ذوی العقول حیوانات کو آواز دی جائے، جیسے بکریوں کو آواز دینے کے لیے، بکریوں کو بلانے کے لیے وہ عربی میں کہتے ہیں حس، اور اونٹوں کو بٹھانے کے لیے عربی میں کہتے ہیں نخی نخی اور ہید، یہ بھی کہتے ہیں۔ یا بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کریں، جیسے تک، یہ پتھر کی آواز کو کہتے ہیں تک تک، اور یہ تمام اسماء سمائی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ عربوں سے ہم نے سنا ہے وہ اپنی تحریروں کے اندر اس قسم کے الفاظ کو بیان کرتے ہیں، جیسے عام شعراء حضرات ہمارے اردو کے یا نثر نگار جو ہیں وہ ایک لفظ اس طرح کے استعمال کرتے ہیں، جیسے سرسراہٹ، تھر تھراہٹ، گونج۔ ٹھیک ہے، اب گونج یہ اردو کا لفظ ہے یا ہندی وغیرہ کا لفظ ہے اور یہ اس عربی کا نہیں ہے، لیکن عربوں کے اندر چونکہ عربی بھی ایک زبان ہے، ہر زبان میں یہ اسماء اصوات ہوتے ہیں، ہر زبان کے اندر ہوتے ہیں، تو اب عربی کے اندر مختلف چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس قسم کی آوازوں کو لکھا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں مرکبات امتزاجیہ۔ مرکب امتزاجی تو ایسے کلمات کے مجموعہ کو کہتے ہیں جو بغیر اضافت و اسناد کے مرکب ہو کر ایک کلمہ بن جائیں، جیسے حاضرہ، موتو شہر کا نام ہے۔ میں نے یہ پہلے بھی بتایا تھا، پہلے ابتدائی اسباق میں یہ چیز گزری تھی، مرکبات امتزاجیہ یعنی مرکب امتزاجی کیا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی تھی کہ بھائی دو مختلف چیزوں کو جن کا کوئی آپس میں تعلق واسطہ بالکل نہیں بنتا، جن کا کوئی ربط نہیں ہوتا، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، ان کو پکڑ کے کوئی ایک چیز کا نام رکھ دیا جائے، مطلب ایک تیسری چیز کا نام رکھ دیا جائے، تو اس کو مرکب امتزاجی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی تھی، جیسے کہ بھائی دیکھیں گے ہمارے پاس گجرانوالے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے قلعہ دیدار سنگھ۔ اب اگر تھوڑی بہت بھی اردو سے واقفیت رکھنے والا ہے تو بندہ جانتا ہے کہ بھائی قلعہ ایک وہ بادشاہوں کا قلعہ ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں۔ دیدار ایک شخص کا نام ہے اور سنگھ اس کی ذات ہے۔ اب دیکھیں تین مختلف چیزیں ہو گئی ہیں، قلعہ وہ ایک عمارت ہے، دیدار بندے کا نام ہے اور سنگھ اس کی ذات ہے۔ ان تین چیزوں کو، مختلف تین قسم کی چیزوں کو ملا کے ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، ایک چوتھی چیز کا نام رکھ دیا گیا۔ تو ایسے جو مرکبات ہوتے ہیں جن میں آپس میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، ان کو پکڑ کے ایک مرکب بنا دیا جائے، اس کو مرکب امتزاجی کہتے ہیں۔ جیسے حاضرہ ایک فعل ہے اور موت ایک اسم ہے، اب ان دونوں کو پکڑ کے ایک شہر کا نام بنا دیا گیا ہے۔ اب حالانکہ اسم اور فعل مل کے کسی شہر کا نام رکھ دیا جائے، یہ عجیب سی بات لگتی ہے، تو یہ مرکبات امتزاجیہ کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرکبات امتزاجیہ کی تین قسمیں ہیں، مرکب بنائی، مرکب صوتی، مرکب منع صرف۔ مرکب بنائی وہ مرکب ہے جس کا دوسرا کلمہ اپنے ضمن میں کوئی حرف لیے ہوئے ہو، جیسے احد عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اصل میں احدم و عشرہ عشرن، احدم و عشرن اور ثلاثتم و عشرن تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا احد عشرہ، یہ حقیقت میں احدم و عشرن تھے، درمیان میں واو تھا ایک، اور اسی طریقے سے ثلاثۃ عشرہ کے اندر بھی ایک واو تھے،
واؤ کو حذف کر کے ایک کلمہ بنا دیا گیا۔ 11 سے لے کر 19 تک کے اسمائے اعداد ہیں، ان اعداد کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں۔ مبنی بر فتح مطلب ان کے اوپر زبر آتی ہے، جیسے احادا زبر آئی ہے تو یہ مبنی ہے، جمع ہوا ہے، ایک ہی اس کا اعراب رہنا ہے، کوئی اور اعراب نہیں ہو سکتا، مبنی بر فتح ہوتے ہیں، سوائے اسنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا جز مورب یا با اعراب تثنیہ ہوتا ہے، اسے مرکب تعدادی بھی کہتے ہیں۔ اب ذرا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، یہ چونکہ آخر میں جو بات انہوں نے کی ہے یہ مرکب عددی سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ یہ پہلے بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ عدد کس طریقے سے بنتے ہیں۔ مرکب بنائی یہ ہوتا ہے کہ جب دو کلمات ایسے جمع ہو جائیں جن میں ایک تیسرا بھی ہوتا ہے، تیسرا بھی ایک ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ حذف کر دیا گیا ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہوتا ہے، تو ایسے جو مرکبات ہوتے ہیں اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ آگے آ جائیں، یہ مرکب صوتی ہے، وہ مرکب جس کا دوسرا جز صوت ہو، جیسے سیبوئی اور خیماراوئی، اس کا پہلا جز مبنی بر فتح اور دوسرا مبنی بر کسرہ ہے، یعنی پہلے کے اوپر زبر آئی اور دوسرے کے نیچے زیر آئی۔ یہ سیبا الگ چیز ہے اور وئی ہی ایک الگ چیز ہے، یعنی سیبا اور وئی اس میں صوت سے مرکب ہے، اور یہ وئی جو ہے نا یہ اس میں صوت ہے اور سیبا ایک الگ چیز ہے۔ اب یہ دو چیزوں کو ملا کے ایک تیسری چیز کسی شخص کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ آگے جی، مرکب منع صرف وہ مرکب ہے جس کا دوسرا کلمہ اپنے ضمن میں کوئی حرف لیے ہوئے نہ ہو اور نہ ہی دوسرا جز اس میں صوت ہو، ٹھیک ہے بھائی، یعنی یہ مرکب صوتی بھی نہ ہو اور مرکب بنائی بھی نہ ہو، اس کو مرکب منع صرف کہتے ہیں، اور لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا پہلا جز مبنی بر فتح اور دوسرا مورب با اعراب غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے یہ ہے جی بعلا بکو اور حدارا موتو۔ یہاں آپ ذرا غور کریں، بعلا اور حدارا دونوں مبنی بر فتح ہیں، اس کے اوپر زبر آئی ہے، اور بکو اور موتو یہ مورب ہیں، لیکن مورب ایسے ہیں کہ جو غیر منصرف ہیں، مورب ایسے ہیں کہ غیر منصرف ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ مورب با اعراب غیر منصرف ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے جی کنایات یہ کنایا کی جمع ہے، کنایا اشارے کو کہتے ہیں، اشاروں میں بات کرنا، ایسے ہی میں جیسے کہوں کہ بھائی روٹی لانے کے لیے ایسا کوئی اشارہ کر دوں، جیسے وہ منہ کے قریب ہاتھ لے کے آتے ہیں تو اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا روٹی مانگ رہا ہے، تو یہ اشارے مبہم بات جو بالکل چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کنایا کی جمع ہے۔ کنایا سے مراد وہ اسم ہے جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے، ٹھیک ہے جی، یہ کنایات۔ اسماء کنایات یہ یاد کر لیں، ایک ہے کم، قضا، کعین، یہ مبنی بر سکون ہے، یہ سارے مبنی بر سکون ہیں، ان کے آخر میں سکون آیا ہے، اور کئیتا اور زیتا یہ دونوں مبنی بر فتح ہیں، یعنی ان کے آخر میں آپ دیکھیں زبر آئی ہے، مبنی بر فتح ہے۔ کم، قضا اور کعین تینوں مبہم اور پوشیدہ تعداد بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی کوئی پوشیدہ تعداد یا کوئی چیز بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ کم، اس کا مطلب ہوتا ہے کتنے۔ کم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا کم استفہامیہ ہوگا یا کم خبریہ، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ کم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور طالب علم پھر بار بار پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے جی، کم استفہامیہ کون سا ہوتا ہے، خبریہ کون سا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ توجہ سے سن لیں گے انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا۔ کم استفہامیہ وہ کم ہے جس سے عدد مبہم کے بارے میں سوال کیا جائے، اس کی تمییز منصوب اور مفرد ہوتی ہے، اس کے بعد کم کے بعد ایک کلمہ آئے گا جو کہ اس کے اوپر زبر ہوگی اور وہ خود مفرد ہوگا، اکیلا ہوگا، ٹھیک ہے جی، جیسے یہ دیکھیں کم مصنعن بمصرا، کہتا ہے مصر میں کتنے کارخانے ہیں، مصر میں کتنے مصنع کارخانے کو کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں مصنع مفرد ہے، ایک کارخانے کو کہتے ہیں مصنعن،
تو اب یہ مسنا ان کر دیا، اس کو زبر دے دی اور یہ مفرد بھی ہے۔ کہتے ہیں مصر میں کتنے کارخانے ہیں، اگر کم سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس کی تمییز مجرور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ دیکھیں یہ ہے بیکم، اب یہ با حرف جر کم سے پہلے آ گیا ہے تو آگے اس کی تمییز درہم آئی ہے اور درہم کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ درہمن اشتریتا ھذا الثوبا، یہ کپڑے تو نے کتنے دراہم سے خریدا ہے۔ اور کم تمییز، مسنا تمییز، کم ممیز ہے اور مسنا جو ہے یہ تمییز ہے۔ ممیز تمییز مل کر مبتدا، ٹھیک ہے بھائی، یہ ممیز تمییز مل کے کیا ہو جائے گا، مبتدا ہو جائے گی۔ اور با جار ہے، مصر مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق کے ثابت شبہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر واقع ہو جائے گا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ کم خبریہ وہ کم ہے جو مبہم عدد پر دلالت کرے، چھپے ہوئے عدد کے اوپر، اس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، اس کی تمییز مفرد مجرور یا جمع مجرور ہوتی ہے، اس کی تمییز مفرد مجرور یا جمع مجرور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجرور ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ زیر آئے گی، حالانکہ دوسرا کم استفہامیہ کے بعد زبر آتی تھی، لیکن اس کے بعد جو کلمہ آئے گا اس کے نیچے زیر آئے گی، وہ الگ بات ہے، وہ جمع ہو یا مفرد ہو۔ جیسے کم کتابن اندہ کا، تیرے پاس بہت کتابیں ہیں۔ اب یہ بہت کا ترجمہ یہاں مطلب یہ خبریہ ہوتا ہے نا، کم خبریہ خبر دیتا ہے، تیرے پاس بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ اب کتنے کا ترجمہ نہیں آئے گا، چونکہ کتنا تو استفہام کے اندر ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے۔ کم، اچھا جی، کم کتابن میں یہ مفرد ہے اور مجرور ہے، اور کم علومن یہ جمع ہے اور مجرور ہے۔ کم علومن درستہا، تو یہ کہہ رہے ہیں تو نے بہت سے علوم پڑھے، تو یہاں علوم علم کی جمع ہے اور یہ مجرور ہے، آپ اس کو غور کریں۔ ان مثالوں میں کم ممیز کتاب اور علوم تمییز مل کر مبتدا اندہ کا اور درستہا خبر ہے۔ کم خواہ استفہامیہ ہو یا خبریہ، دونوں کا ابتدا میں آنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی بات ہے کہ یہ ابتدا میں آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیان میں کوئی بندہ لے آئے۔ کبھی ان کی تمییز سے پہلے من حرف جر بھی آ جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی تمییز سے پہلے من بھی آ جاتا ہے، جیسے کم من علوم درستہا۔ اب دیکھیں حقیقت میں تو یہ تھا کہ کم علوم، لیکن درمیان میں من بھی آ گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جب کرینہ پایا جائے، کرینہ کہتے ہیں کہ کوئی علامت پائی جائے، تو بھائی پھر آپ اس کم کی تمییز کو حذف بھی کر سکتے ہیں، حذف کرنا بھی جائز ہوگا، لیکن وہ پہلے کوئی اشارہ پایا جائے اس عبارت کے اندر کہ بھائی یہاں سے کم کی تمییز کو حذف کیا گیا ہے۔ جیسے کم مالوکا اصل میں کم درہمن مالوکا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں درہمن جو ہے نا اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی عبارت میں استعمال ہوا ہے کہ جہاں دراہم کا تذکرہ چل رہا تھا اور یہ دراہم کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، تو یہاں چونکہ ایک وہ کلام کا تقاضا یہ ہے، کرینہ یہ پایا جا رہا ہے کہ یہاں سے درہم کو حذف کر دیا بھی جائے اگر، تو پھر بھی عبارت کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، ہمیں ترجمہ مفہوم پھر بھی سمجھ آ جائے۔ تو اس نے بس اتنا کہہ کے جان چھڑا لی کہ کم مالو کا کہہ کے اس نے جان چھڑا لی۔ آگے بھائی کہتے ہیں کہ کعین، یہ عدد کی کثرت سے کنایا ہوتا ہے اور اس کا بھی ابتدائی کلام میں آنا ضروری ہے، اس کی تمییز بھی مفرد مجرور بھی من ہوتی ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ یہاں بھی جو ہے نا من کے ساتھ اس کی جو ہے تمییز آئے گی، اور جس طریقے سے وہ کم کے اندر ہوتا تھا، تو جیسا یہ دیکھیں ایک مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کعین من غنی لا یقنع، بہت سے ایسے غنی ہوتے ہیں جو قناعت نہیں کرتے۔ یہاں دیکھیں کم کی یہ تمییز یہ ہے یہ غنی، اور غنی سے پہلے من آ گیا ہے۔
اچھا جی آگے بڑھے. قضا. قضا یہ کبھی کثرت اور کبھی قلت سے کنایا ہوتا ہے، یعنی کبھی کثرت کا معنی دیتا ہے، اشارہ پایا جاتا ہے کثرت کا، کبھی قلت کا اشارہ پایا جاتا ہے، اس کا معنی دیتا ہے. اس کی تمییز مفرد منصوب یعنی مفرد ہوگی منصوب ہوگی یا جمع منصوب ہوتی ہے. اس کے لیے ابتدائی کلام میں آنا ضروری نہیں ہوتا، یہ درمیانے کلام میں بھی آ سکتا ہے. جیسے درستو قضا علمن یا علومن، علمن کر لے یا علومن کر لے، قضا کے بعد مفرد لے آئے یا جمع لے آئے. اور کبھی یہ مقرر آتا ہے، یعنی قضا دو دفعہ بھی آ سکتا ہے. جیسے گرستو قضا و قضا شجرتن، میں نے اتنے اتنے درخت لگائے، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا. ایسے لوگ کہتے ہیں نا، تو ایسے یعنی کہ گرستو قضا و قضا شجرتن، میں نے اتنے اتنے درخت لگائے. آگے کہتے ہیں کئیتا و زیتا، یہ دونوں مبہم اور پوشیدہ بات سے کنایا ہوتے ہیں، ان کی تمییز نہیں آتی، ان کی تمییز آتی نہیں ہے. جیسے اکلتا کئیتا و کئیتا، کئیتا و کئیتا، اس طریقے سے یہاں زیتا و زیتا بھی کر سکتے ہیں آپ. تو یہ جناب ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا، اور اس کے اندر ہم نے کنایات کا بیان پڑھا، اصوات کا بیان، مرکبات امتزاجی وغیرہ سنے. انشاءاللہ مزید سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اتنی دیر تک کے لیے اجازت دیں اور اپنے سبقوں کو اچھے طریقے سے نکال لیں. کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.